اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ان الفاظ مبارکہ سے تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ کل ہم جو بات کر رہے تھے آخر میں وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ مطلب آپ کو تسلی دینا مقصود تھا کہ آپ منکرین کی باتوں پہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ تو یہاں اس پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں نا، بعض کا ہم بعض پہ درجہ بلند کرتے ہیں، درجات میں ان کے تفاوت ہوتا ہے۔ تو یہاں جو درجات کا تفاوت بتایا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام اور بعض کو اور درجات میں بلندی دی، عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض ہم سے مراد ہیں اکثر مفسرین کے نزدیک۔ کسی کو اللہ نے کوئی شان دی، کسی کو کوئی شان دی، تو انبیاء کے مراتب ہیں مختلف۔ البتہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء کے مراتب کو بطور مقابلہ بیان کرنا درست نہیں۔ بلا مقابلہ بیان کر سکتے ہیں، جیسے آپ خود فرماتے تھے میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں احمد کا جھنڈا ہوگا، سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ آپ فرماتے گئے کہ فخر نہیں۔ تو بین الانبیاء جو آپ نے فخر سے روکا ہے، آپ کی طرف سے ایک تو تواضع پہ محمول ہے، دوسرا انسانوں کو ادب سکھانا مقصود ہے کہ مقابلہ تن انبیاء کی فضیلت بیان نہ کریں۔ اور بالکل اسی انداز سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو۔ یہاں پہ آیت الکرسی ہے جی، قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے اور یہ خاص فضیلت والی آیت ہے۔ بعض نے کرسی سے مراد اللہ کا علم یا احاطہ لیا ہے، لیکن درست نہیں ہے۔ اصل معنی ہے کرسی سے مراد کرسی ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ میں حفاظت پہ تھا، کوئی چوری کر رہا تھا، تو بہرحال آخر میں وہ آیت الکرسی کی تعلیم دے گیا کہ آپ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کیے ہیں رسول اکرم کے سامنے انبیاء کے بڑے بڑے مخالفوں کے۔ سب سے پہلے نمرود کا واقعہ، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، اور عربی میں نمروز بھی آیا جی زال کے ساتھ۔ اس کو لمبے عرصے تک بادشاہ ملی تھی، تو اس میں تکبر اور غرور آ گیا۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا رب کون ہے تمہارا؟ فرمایا جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ایک بے قصور کو مار دیا، ایک قصوروار کو معاف کر دیا۔ حالانکہ مراد یہ نہیں ہے، زندہ کرنے اور مارنے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے نیست سے ہست کرنا۔ یہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کند ذہن ہے، تو اس کو دوسری دلیل دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ یا بعض مولدین کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کر سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں کر سکتا ہے، اور قیامت
کہ وقت اللہ کے حکم سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے۔ تو ایک تو واقعہ یہ آیا نبی کے منکر کا، دوسرا واقعہ آیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بڑے بڑے امور پر قادر ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا امر نبی کی مدد بھی ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ اس شخص کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے، اور ایک قول ہے حضرت خضر تھے، اور ایک قول ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد تھا۔ محققین کے خیال میں یہ تیسری بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نام نہیں لیا۔ وہ شخص ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، گدھے پہ سوار تھا، کھانا بھی تھا، اللہ نے اسے مار دیا، 100 سال تک پڑا رہا۔ پھر جب اٹھا تو کھانا پینا تو درست تھا، البتہ گدھا مرا ہوا تھا۔ تو قدرت الہیہ کی ایک اور نشانی اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم عرض گزار ہوئے، پروردگار آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا تمہارا ایمان نہیں۔ عرض کی ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہیے، یعنی حق الیقین تو ہے، عین الیقین چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو، انہیں مارا، جسم کے اجزاء الگ الگ کیے۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ان کے بارے میں بھی پھر مفسرین کے ہاں اقوال ہیں، حالانکہ ان کی گہرائی میں اور تعین میں جانے کی کچھ چندہ ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بعض نے کہا مور تھا اور مرغا تھا اور اس طرح کے پرندے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مارا، مختلف پہاڑوں پہ ان کے اجزائے جسمانی رکھے، پھر اللہ کے حکم سے آواز دی، وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ منظر دیکھا۔ اس کے بعد یہاں اس صورت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب اور فضائل اور احکام کا ذکر آیا۔ سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اموال کی بڑھوتی، اضافے کی شکل کیا ہے؟ مثال سے سمجھائی، ایک دانہ ہو جس سے 7 سٹے اگے، ہر سٹے میں 100 دانے، گویا ایک دانے سے بن گئے 700۔ تو جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے اسے 700 کے برابر اجر۔ پھر یہ فرمایا کہ خرچ پہ احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلانے کے ساتھ خرچ سے بہتر ہے کہ معافی اور درگزر کرو۔ پھر یہ فرمایا کہ ریاکاری سے اپنے مال ضائع نہ کرو خرچ کیے ہوئے۔ یہ ایسے جیسے ایک صاف پتھر پہ مٹی پڑی ہو، بارش آئے تو دھل کے پھر صاف ہو جائے، ایسے ہی جو خرچ کیا ہوا وہ ضائع ہو جائے۔ جیسے پتھر صاف ہے تو وہ خرچ بھی صاف کا صاف۔ یہاں یہ بات بھی سمجھائی کہ ایک بوڑھے آدمی کا باغ جو ہے جل جائے تو مطلب بڑی عمر میں انسان کو اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے اعمال ضائع کر بیٹھے خرچ والے ریاکاری سے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہدایت فرمائی کہ پاکیزہ اور اچھی اچھی چیزیں خرچ کرو، کوئی ایسی چیز خرچ نہ کرو کہ اگر تمہیں ملے تو تم آنکھیں بند کر کے لو۔ یہاں یہ بھی سمجھا دیا کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ضرورت کے وقت خرچ نہ کرنا یہ بھی ایک بے حیائی ہے۔ اور اللہ تمہیں کہتا ہے کہ خرچ کرو گے بخشش ملے گی، فضل ملے گا۔ اللہ بڑا وسعت والا، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ صاحب جلالین کہتے ہیں حکمت وہ علم ہے، العلم المؤدی الی العمل، جو عمل تک پہنچائے۔ تو خرچ کے حوالے سے بھی باتیں جاری ہیں۔ فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو نا اللہ جانتا ہے، چھپا کے کرو تو بھی بہتر ہے، ظاہر کر کے کرو تو بھی بہتر ہے۔ اصل اللہ نے تمہاری نیت دیکھنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور خاص طور پہ ایسے فقراء کو تلاش کرو
جو زمین میں چلتے نہیں، ادھر ادھر مانگتے نہیں، جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غنی ہے، نہ مانگنے کی وجہ سے آپ انہیں ان کی علامات سے پہچانیں کہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ خرچ کریں۔ اور جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے، پوشیدہ یا علانیہ، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اب خرچ کے حوالے سے ایک بڑی چیز ہے سود، ربا۔ تو ربا جو ہے یہ کیا ہے؟ کسی کو ضرورت کے وقت پیسہ دینا اور پھر جب واپس لینا تو زیادہ لینا، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی سود کی ربا النسیئہ، ادھار والا سود، یعنی اس میں مدت کے عوض پیسے بڑھائے جاتے، اگر اتنی مدت بڑھ گئی تو اتنے پیسے بڑھ جائیں گے۔ یہود دنیا میں ہمیشہ سے سود کے علم بردار پیروکار رہے ہیں۔ دنیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو کے یثرب آ گئے تھے اور معیشت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کو یا اس سے پہلے اہل یثرب کو، فقراء کو ضرورت کے وقت قرضہ دیتے اور سود پر دیتے۔ آج بھی دنیا میں بڑے بڑے مالیاتی ادارے یہود کے کنٹرول میں ہیں۔ یہودی سود خور ہے، ہمیشہ سے سود خور رہے ہیں۔ سود خوروں سے جب کہا گیا کہ تم سود لیتے ہو، کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ضرورت کے وقت ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مدد نہیں، مدد ہے صدقات کے ذریعے، صدقہ دو، خیرات کرو۔ اس لیے فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ احکام یہاں پہ آئے اور اللہ نے یہاں واضح فرما دیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو تو اسے چھوڑ دو۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اپنا نمونہ پیش فرمایا۔ فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود چھوڑتا ہوں، انہوں نے جن کے ساتھ بھی مالی معاملات سود پر کیے ہیں میں انہیں ختم کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ نے واضح فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر تمہاری طرف سے اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یا تم جنگ کا علم رکھو، جنگ کی اطلاع لے لو کہ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ تو سود جو ہے اس کی بڑی خرابیاں ہیں، قرآن کریم نے یہاں اس کی حرمت بڑی واضح انداز میں دی ہے۔ وہ کہتے تھے جی سود اور تجارت ایک جیسی، اس میں بھی نفع اس میں بھی نفع۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اور ایک حرام کی ہے، دونوں ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ پھر اگلی آیات میں چونکہ مالی خرچ کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کے احکام یہاں چل پڑے تو فرمایا کہ سودی معاملات آج کے بعد چھوڑو، رأس المال جو ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی لین دین کرو لکھو، کاتب عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یہاں سے جو مستفاد باتیں ہیں یہ اور اگلی پچھلی آیات سے، نمبر 1 قرض کا لین دین جائز ہے، نمبر 2 قرض کے ہر قسم کے لین دین میں مدت کا تعین ضروری ہے، نمبر 3 قرضہ لکھ لینے کا حکم ہے، نمبر 4 لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، نمبر 5 لکھنے والا انصاف کے تقاضوں کو جانتا ہو، نمبر 6 کاتب کی تحریر قرض دار کا اعتراف ہوتا ہے، اگر اس کی عقل و فکر میں کمی ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی اور لکھوائے۔ اسی طرح جب قرض دار لکھوائے تو اللہ سے ڈرے۔ پھر یہ بات بھی سمجھے خرید و فروخت میں گواہ مقرر کرنا چاہیے۔ نویں بات یہ ہے
کہ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ 10ویں بات، گواہی یقینی بات پر ہو، شک پر نہ ہو۔ 11ویں بات، گواہ کی جب ضرورت پڑے اسے آنا چاہیے۔ 12ویں بات، کاتب اور گواہ دونوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ 11 ہدایات ہیں جی یہاں پہ۔ پھر آگے چل کے ایک سفر کی مثال تو بطور اتفاقیہ یا اس زمانے کے تناظر میں بیان فرمائی کہ سفر میں تم ہو، کوئی لکھنے والا نہیں، تو پھر کوئی چیز بطور گروی، بطور رسید، بطور ضمانت رکھ دو۔ تو یہ جو گروی ہے اس کا اگرچہ سفر سے ذکر آیا لیکن یہ حضر میں بھی جائز ہے۔ تو اگر ایسی چیز ہو گروی رکھی گئی کہ جس پہ خرچہ آتا ہے تو جو خرچہ کرے گا وہ اس سے نفع بھی لے گا، جیسے جانور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے دلوں میں اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ حساب لے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ دلوں کا حساب کون دے سکتا ہے، تو پھر اگلی آیت آئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ مطلب یہ ہے کہ کرنے پر ہی حساب ہوگا، دل میں جو تخیل آئے اس پر حساب نہیں ہوگا۔ لہذا پچھلی آیت کو منسوخ قرار دیا گیا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خاص خزانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، اور جو شخص رات سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی، حفاظت کے لیے کافی، نجات کے لیے کافی۔ یہاں دعا کا جب انداز سکھایا گیا ہے کہ کچھ چیزیں مانگی گئی ہیں اور کچھ چیزوں سے جو ہے نا احتراز اللہ سے مانگا گیا ہے، یعنی بعض چیزوں کا وجود مانگا گیا ہے، بعض کا عدم مانگا گیا ہے، تو دعا کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ آل عمران۔ آل عمران، عمران کی آل، عمران کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے نانا جی، حضرت مریم کے والد۔ تو عمران کی آل میں سے عیسیٰ اور یحییٰ اور مریم، اور پھر عمران کی بیوی امرأۃ عمرانہ کا بھی اس میں تذکرہ آیا، تو بیوی تو آل بیت یا اہل بیت میں بالاولیٰ شامل ہے۔ یہ صورت مبارکہ جو ہے مدنی ہے، آل عمران کا اس میں ذکر ہے۔ اس کو صورت زہرا بھی کہتے ہیں، چمکدار روشن صورت، قیامت والی روشنی کرے گی۔ صورت کنز بھی کہتے ہیں، خزانے والی، کہ اس میں حضرت مسیح کے بارے میں علم کا خزانہ ہے۔ اس کو صورت مجادلہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں نجران کے عیسائیوں کا جو وفد سن 9 ہجری میں نجران سے مدینہ آیا تھا، ان کے ساتھ مباحثہ ہوا۔ اصل میں اس صورت کا نزول کا پس منظر وفد نصارہ کا آنا ہے جو نجران سے عیسائی آئے تھے۔ تو اس صورت کے آخر میں مستغفرین کا ذکر آتا ہے، اس لیے بعض نے اس کو سورۃ الاستغفار بھی کہا ہے۔ بہرحال اس کے کئی نام ہیں۔ تو یہ صورت بالاجماع مدنی ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ صورت مبارکہ میں اس کی فضیلت ہے کہ روز قیامت یہ سایہ کرے گی، بادل بن جائے گی، پڑھنے والوں پر شفاعت کرے گی۔ اس کے شروع میں صفت آئی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہی الفاظ ابھی پیچھے آیت الکرسی میں بھی گزرے۔ یہاں اس صورت مبارکہ کے شروع میں ایک بڑی بات فرمائی کہ قرآن پاک کی بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ۔ تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ متشابہ کا معنی شبہ والی نہیں، بلکہ متشابہ کا اصلی معنی یشبہ بعضہ بعضا، ایک دوسرے کے مشابہ، ملتی جلتی۔ جس طرح حدیث میں فرمایا کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو یہ ہے تشبیہ، مشابہت، ملتی جلتی آیات۔
تو بعض اس میں سے شبہ تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھے ذہن والے، غلط دماغ والے شبہ والی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ یہاں ایک بات آئی ہے جی کہ جو مشکل مقامات ہیں ان کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ، وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہاں سے علم وقف و ابتدا کی اہمیت جو ہے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اگر ہم الا اللہ پہ وقف نہیں کرتے اور اگلی عبارت سے ابتدا نہیں کرتے نئے کلام کی، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو متشابہ ہیں ان کی تعویل اللہ بھی جانتا ہے، راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، اور اگر یہاں وقف کر کے اگلے لفظ کو الگ کریں تو پھر مطلب ہے کہ ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے، جبکہ راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے جو محکم ہے یا متشابہ ہے۔ وقف و ابتدا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں دونوں کو الگ الگ نہ کریں، دونوں معنوں کو اکٹھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، اور یہاں غزوہ بدر کے بعض اشارات آئے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کو اموال ملے اور منافقین وغیرہ جو ہے نا ان کی رالیں ٹپکنے لگیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو کہ اس سے بہتر بھی چیز ہے، وہ ہے اللہ کے پاس جنت، اور اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہیں، اور یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا، اور دنیا میں اللہ جسے چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو یہاں بعض مفسرین کے خیال میں اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف ہے کہ اللہ بادشاہ جس کو چاہے نبوت دے، وہ بادشاہی پہ قادر ہے، جس کو چاہے نہ دے۔ یعنی بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسب سے آتے، یہ بھی ایک حسد تھا نا ان کو نبی کریم کے ساتھ، تو اس بارے میں بھی اشارہ ہے۔ پھر یہاں جی بات شروع ہوتی ہے آل عمران کی، جن کے نام پہ صورت ہے آل عمران، عمران کی آل۔ تو سب سے پہلے عمران کی بیوی کا ذکر آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اسے تیرے لیے وقف کیا، تو جب وہ پیدا ہوا تو بیٹا نہ تھا بلکہ بیٹی تھی، اور ساتھ ہی کا انی سمیتھا مریم۔ بعض مفسرین کرام نے، جن میں سے امام سیوطی بھی ہیں، یہ استدلال کیا ہے انی سمیتھا مریم سے کہ پیدا ہوتے ہی پہلے دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور ایک دلیل یہ لی ہے کہ بچے کا نام ماں بھی رکھ سکتی ہے۔ بہرحال یہ دلائل اپنی جگہ پہ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے 7ویں دن نام رکھا جائے، تو پھر ہم یہ کہہ لیں گے کہ وہاں کوئی وجوب یا فرضیت کا انداز نہیں ہے، استحباب ہے۔ نام رکھ دیا مریم، تو ماں بچی کو لے کے بیت المقدس کے علماء کے پاس آئی، کہا کہ اس کو لے لو۔ ہر ایک نے چاہا، کیونکہ حضرت مریم کے والد جو ہیں وہ علماء میں سے تھے، ہر ایک نے چاہا کہ ہمارے استاد کی بیٹی ہے، اس کی کفالت کریں۔ تو طے یہ ہوا کہ دریائے اردن پہ جائیں، وہاں جا کے کلمے پھینکیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے وہ حقدار نہیں، جس کا الٹ چلے وہ حقدار ہوگا۔ ان میں حضرت زکریا بھی تھے، یہ 28 یا 30 علماء تھے، انہوں نے وہ کلمے دریائے اردن میں ڈالی جن کلموں سے یہ تورات لکھتے تھے، لہذا حضرت زکریا کا قلم الٹ جانب کو چلا، وہ کفالت کے حقدار ٹھہرے۔ انہوں نے بیت المقدس مسجد کے ساتھ ایک اجرا ان کے لیے بنا دیا، اور اس پہ بالا خانہ تھا، بغیر سیڑھی کے کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن بے موسم پھل دیکھے گئے۔ جب بے موسم پھل دیکھے گئے
تو وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، دعا کی یا اللہ اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے دے۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں بھی بشارت مل گئی۔ پھر حضرت مریم پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، پھر ان کے ہم بیٹے کی ولادت۔ اصل میں نے عرض کیا کہ سن 9 ہجری میں جو عیسائی علماء کا وفد نجران سے مدینے آیا تھا، یہ ان کے حوالے سے صورت نازل ہوئی ہے۔ وہ چند دن رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کئی معاملات انہوں نے حضرت مریم اور ابن مریم کے بارے میں ذکر کیے۔ وہ حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت سے حقائق بیان کیے۔ جب وہ حقائق کے تسلیم سے منکر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کا چیلنج دے دیا۔ فرمایا تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے، اپنے بچوں کو لے، عورتوں کو لے، ہم بھی لے آتے ہیں، دعا کرتے میدان میں اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت کرتے۔ لیکن وہ ذرا الگ ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ نبی برحق ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ مبالغہ کیا نا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ مبالغہ کرتے جل جاتے یا ان کے اہل خانہ اور اموال جل جاتے، لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہ کیا، بلکہ جزیہ کا دینا قبول کیا، اور اس کا کچھ حصہ تو وہ فوری طور پر دے گئے، اور کچھ حصہ جو ہے بعد میں سالانہ دینے کا انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان جو ہے نا، وہ یہ کہ کوڑوں اور بیماروں کو ٹھیک کرتے، بعض دفعہ مردوں کو زندہ کرتے، تو ان شانوں میں وہ عقائد کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بار بار فرمایا کہ اے مسیح بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میرے اذن سے، میری اجازت سے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کوئی کام ہوتا ہے تو قدرت اللہ کی ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کے ذریعے سے ہو جائے تو قدرت اللہ کی ہے، ہاتھ ولی کا ہے، وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو جس کے ذریعے سے معجزہ یا کرامت کا ظہور ہو، اگر ہم اس کی شان مانیں تو جو اصل پیچھے قدرت والی ذات ہے اس کی شان نہ مانیں تو یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دین کی دعوت دینے کا اسلوب بیان فرمایا۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اسلوب دعوت بیان فرمایا۔ چونکہ اہل کتاب اس بات پہ زور دیتے تھے، حضرت ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے، اللہ نے ایک آیت میں یہاں فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور اس سے پہلے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ یعنی حضرت ابراہیم جب پہلے گزر گئے، تمہارے ادیان آئی بعد میں، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ تو حنیف مسلم تھے اور مشرک بھی نہ تھے، مشرکین مکہ ان کی طرف نسبت کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں یہاں یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب اپنی بات ساتھیوں کہتے ہیں صبح مسلمان ہو جو شام کو کافر ہو جانا، تاکہ لوگ بھی تمہارے طرف دیکھ کے نا ان کا دین چھوڑے، کہیں کہ دیکھو اہل کتاب دوبارہ کافر ہو گئے، لگتا ہے یہ دین صحیح نہیں۔ اللہ نے ان کی یہ جو تدبیر تھی اس کا بھی ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بعض کو آپ ایک خزانہ دے دیں امانت کے طور پہ واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے ایک دینار دو واپس نہیں کریں گے، آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں پھر بھی نہیں دیں گے، ایسے بد عہد اور خائن ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں خریدتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ سارے اہل کتاب یہی کام کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا
کسی بشر کے لیے درست نہیں اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، وہ تو کہے گا اللہ کے بندے بنو۔ اور اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ لیا تو میں کتاب حکمت دے دوں، پھر ایک رسول آئے، تو اکثر کے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے کسی سے زمین بھر کے سونا قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک جہنمی سے پوچھا جائے گا اگر تم زمین کی ہر چیز کے مالک ہو جاؤ اور سب کچھ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہو تو دے دو گے؟ کہے گا ہاں۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے، ہم نے تم سے اس سے آسان کام طلب کیا تھا جب تم اپنے باپ آدم کی پشت میں تھے، عہد بھی لیا تھا کہ شرک نہ کرنا، شرک کے بغیر آؤ گے تو بخش دوں گا۔ اور مسند احمد میں ہی بلکہ اس سے بڑھ کر صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جدعان التمیمی کے بارے میں فرمایا، جب پوچھا گیا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، قیدیوں کو چھڑاتا تھا، مسکینوں کو کھانا دیتا تھا، کیا یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے رب قیامت والے دن میرے گناہ معاف کرنا۔ تو قیامت پر ایمان ضروری ہے اور شرک سے انکار ضروری ہے، یہ کریں گے تو پھر اخروی نجات ہوگی، ورنہ کسی قسم کا بڑے سے بڑا بدلہ اور فدیہ دے کے بھی آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی تیسرے پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔